السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے، جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا وہ مسلم، جو ہندو کے گھر پیدا ہوا وہ ہندو، جو عیسائی کے گھر پیدا ہوا وہ عیسائی، جو سکھ کے گھر پیدا ہوا وہ سکھ۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری بات علم حاصل کرنا ہے۔ جس ٹاپک پر علم حاصل کرنا ہے وہ کلمہ شہادت میں درج ہے۔ اس کے ایک حصے میں ہم سے گواہی طلب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی اسی کی حقیقی مانی جاتی ہے جس نے تحقیق کر لی ہو، کیونکہ اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس پر بھی تحقیق کی جائے، کیونکہ جو بھی نبی پہلے آئے انہوں نے آخر زمان نبی کے آنے کی دلیل دی۔ خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حقیقی دین منتخب کیا وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس بات کا ثبوت یہی ہے کہ اس میں پہلے ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ پہلے تحقیق کریں پھر عمل کریں، کیونکہ اسی ذریعے پھر دلی محبت پیدا ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ، اور محبت کا اصول ہے کہ محب کی ہر بات تسلیم کی جائے، پھر اس پر بھی ایمان لایا جائے کہ قیامت کے روز تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنے اعمال کا حساب بھی دیں گے، اور فرشتوں پر ایمان، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، یعنی ایمان مفصل اور ایمان مجمل پر ایمان لانے کے بعد اسے صرف زبان سے اقرار یا دل سے ماننا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے واضح کرنا۔ ان پر ایمان لانے کے بعد نماز کو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور کم از کم 1 مرتبہ حج کرنا، اور جہاد میں شریک ہونا۔ اور اگر اس معاملے میں دل میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوا تو وہ محبت نہیں، وہ منافقت ہے، اور دین اسلام میں کافر کی جتنی سزا ہے اس سے زیادہ سزا منافق کی ہے، اور دین اسلام سلامتی کا دین ہے، اور مسلمانوں کی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کے جو آخری کلمات ہیں ہمارے لیے، جس سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفرازی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ذکر ہے ان لوگوں کی سزا کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم فتنہ نہیں پھیلاتے، لیکن حقیقت میں وہی فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے اور فتنے فساد کا نہیں۔ اسی طرح 30ویں پارے کے اندر سورۃ الکافرون کی آخری آیت میں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو متحد رکھا۔ اگر ہم اس بات کی ایک مثال دیکھیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر رہے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سب کا بھائی منتخب کر دیا پر میرا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی میرا بھائی ہے۔ اس سے ہمیں حسن سلوک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے